نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 تا 40 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت اور شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ یہاں توبہ کے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر انہیں یوں بیان فرمایا ہے: قال ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم ہوا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس پر بہت پچھتائے، پریشانی کی حالت میں اپنی خطا پر روتے رہے اور بے قراری میں پشیمان پھرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بخشش کی دعا کے چند الفاظ ڈال دیے۔ انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر ہر حال میں رحمت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ انسان اپنے گناہ کو مان لے اور اس پر پچھتائے۔ دوسری یہ کہ اس کام کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لے، اور تیسری یہ کہ وہ اس گناہ کو آئندہ ہرگز نہ کرے۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں توبہ کی تاکید بہت آئی ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے دانستہ اور غیر دانستہ بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنی چاہیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جب کبھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، جو میری ہدایت پر چلا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، وہاں بھی میری نظر عنایت تم پر رہے گی اور میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور ساتھ ہی نے بتا دیا کہ ضرورت کے وقت میری ہدایات نبیوں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہے گی، تم ان کی پیروی کرتے رہنا۔ جو شخص میری ہدایت کے مطابق چلے گا اس کو کبھی دوزخ کا خوف نہ ہوگا اور نہ جنت سے نکالے جانے کا غم ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس قصے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی چین اور سکون اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر بالکل ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر انہیں دنیا میں رہنے سہنے اور جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے ان کی معافی کی درخواست کریں اور آئندہ اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بھیجی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں رہنے سہنے کا قانون اور جنت میں دوبارہ جانے کا طریقہ بتا دیا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرورت کے وقت اپنا پیغام بھیجتا رہے گا جو ان کی رہنمائی کا ذریعہ ہوگا، اور ان کی نسل کو بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایات ملتی رہے گی۔ انسان صرف اپنی عقل سے سیدھی راہ نہیں پا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو اس کی فطرت کا بنانے والا ہے۔ جو لوگ اس کی ہدایت کو سچے دل سے قبول کریں گے، اس کی بھیجی ہوئی نشانیوں میں غور کریں گے اور اس کے حکموں پر پختگی کے ساتھ کاربند ہوں گے،
وہ ہر طرح کے غم اور افسوس سے نجات پائیں گے، اور دنیا کی زندگی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، جہاں ہمیشہ کا آرام اور ہر طرح کا چین انہیں میسر ہوگا۔ البتہ جو لوگ اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیں گے، اس کے حکموں سے سرتابی کریں گے، وہ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ساری زندگی گمراہی میں بھٹکیں گے۔ انہیں وہ موت کے بعد دوزخ میں داخل کرے گا، جہاں وہ آگ میں جلیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ آپ نے غور کیا کہ ان لوگوں کا انجام کس قدر خوفناک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑے، اور ان لوگوں کا انجام کیسا اچھا ہے جو اس کی ہدایت پر چلے۔ آئے ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں اور جنت کے وارث بنیں۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دل و جان سے قبول کر لیں اور نیک نیتی سے اس پر عمل کریں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ تعلیم آخری تعلیم ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے تاریخ، ان کے بلند مرتبے، لذشوں، گناہ اور فضیلت کے چھن جانے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت سے عبرت اور نصیحت کے موقع ہیں، تاکہ ہم ان لذشوں اور غلطیوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان قوم تباہ برباد ہوئی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ یا بنی اسرائیل، بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسرائیل بندہ یعنی خدا کے بندے کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس اعتبار سے ان کی اولاد اور خاندان کو بنی اسرائیل کا لقب ملا۔ انہیں یہودی بھی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل پڑا۔ ان کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا اور شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ لوگ اپنے وطن کنعان میں واپس لوٹے۔ اس قوم کا بہترین زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ قوم پھر آپس کی پھوٹ، دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے سبب مصائب کا شکار ہوئی۔ 2 مرتبہ اس قوم پر ایسے زبردست حملے ہوئے اور اس قدر تباہی آئی کہ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر افسوس اپنی شرارتوں اور خرابیوں سے باز نہ آئے، اور آج تک اس قوم میں وہ خرابیاں بس دستور موجود ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا اقرار پورا کرو تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم السلام کے پوتے تھے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں۔ نعمتی، میرا احسان، مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور احسانات جو اس نے یہودیوں پر کیے، مثلاً غلامی کی عذاب سے نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، ان کے لیے بحیرہ کلزم میں راستہ بنایا، بیابان میں من سلوہ جیسی مزیدار خوراک انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر دی، مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد کی۔ عہدی، میرا عہد، 2 فریقوں کے آپس کے قول و قرار کو کہتے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد بندوں کا اللہ سے وہ قرار ہے جو انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے اس سے کیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی، اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی طاقت عطا کی، اور اس کے بعد انسان نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ اللہ کو پہچانے گا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے گا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ فرحبن، تم ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف دل سے نہ رکھو۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین میں بھیجنے کے بعد اس سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اس کی اولاد کے لیے موقع کے مطابق اپنے بھیجتا رہے گا اور ان کے ذریعے بندوں تک اپنے احکام اور ہدایات پہنچائے گا۔ اس وعدے کے مطابق دنیا میں نبی آتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کو جو دین بخشا گیا وہ ایک عالمگیر دین ہے۔ اس بنا پر اس رکوع سے تبلیغ دین اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہود اللہ تعالیٰ کی دین کے طریقے سے واقف تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی سے خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے اور انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ دین الہی کی برکتیں تمہارے بزرگ دے چکے ہیں، تم ان سے خوب واقف ہو۔ اب اس آخری نبی پر ایمان لاؤ تاکہ تم پھر انہی نعمتوں کے مستحق ہو۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ پورا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو کوئی غلطی تاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔